السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 24واں سبق ہے اور آج ہمارا سبق رہے گا حروف لین کا بیان اور سورہ کافرون اور اس کا ترجمہ۔ حروف لین دو ہیں، واو لین اور یا لین۔ واو لین کی پہچان کیا ہے کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو۔ یا لین کی پہچان کیا ہے، یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو۔ واو اور یا یہ حروف مدہ کے اندر بھی آتے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ واو مدہ کی پہچان یہ ہے کہ واو ساکن ہوگا اس سے پہلے پیش ہوگا۔ یا مدہ کی پہچان ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو یا مدہ ہوگی۔ اور حروف لین کی پہچان کیا ہے، یا ساکن سے پہلے بھی زبر ہوگا اور واو ساکن سے پہلے بھی زبر ہوگا۔ ان دونوں حروف لین دو ہے، یہ دونوں حرف ساکن ہوں گے، واو اور یا، اور ان سے پہلے زبر ہوگا۔ یہ حروف لین کی پہچان ہے۔ اور حروف مدہ کے اندر جو واو اور یا آتے ہیں، یہ واو ساکن رہے گا تو واو سے پہلے پیش رہے گا، یا ساکن رہے گا تو یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا۔ اور اچھے سے سمجھانے کے لیے میں نے اسکرین پر دیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اچھے سے بتانے کے لیے میں نے موبائل کی اسکرین پر دیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ تو آج ہمارا سبق رہے گا حروف لین کا بیان اور سورہ کافرون اور اس کا ترجمہ۔ چلو اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف لین دو ہے، نمبر 1 واو لین، نمبر 2 یا لین۔ جبکہ وہ ساکن ہو اور ان سے پہلے زبر ہو۔ حروف لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھے، معروف پڑھے، مجہول پڑھنے سے بچے۔ اس کو سمجھ لیجئے کہ معروف یعنی معروف کیسے پڑھنا ہے اور مجہول کیا ہوتا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے۔ ابھی جیسے یہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے یہاں پر الف پر زبر ہے تو یہ واو لین ہے۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے، حمزہ واو زبر او، حمزہ واو زبر او، اس طرح کھینچنا بھی نہیں ہے، اور حمزہ واو زبر او، او او بھی نہیں پڑھنا ہے۔ او پڑھیں گے تو مجہول ہو جائے گا او، حمزہ واو زبر او، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ حمزہ واو زبر او، با واو زبر بو، تا واو زبر تو، ثا واو زبر ثو، جیم واو زبر جو، حا واو زبر حو، خا واو زبر خو، دال واو زبر دو، ذال واو زبر ذو، را واو زبر رو، زا واو زبر زو، سین واو زبر سو، شین واو زبر شو، صاد واو زبر صو، ضاد واو زبر ضو، طا واو زبر طو، ظا واو زبر ضو، عین واو زبر عو، غین واو زبر غو، فا واو زبر فو، قاف واو زبر قو، کاف واو زبر کو، لام واو زبر لو، میم واو زبر مو، نون واو زبر نو، واو واو زبر وو، ہا واو زبر ہو، حمزہ واو زبر او، یا واو زبر یو۔ تو حروف لین کو جلدی پڑھنا ہے، اس کو ذرا بھی نہیں کھینچنا ہے۔ حمزہ واو زبر او، فا زیر فی، او فی، حا واو زبر حو، لام زبر لا، حولا، صاد واو زبر صو، میم پیش مو، صوم، سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوف، میم واو زبر مو، تا پیش تو، موتو، فا واو زبر فو، زا پیش زو، فوزو، کاف واو زبر کو، ثا زبر ثا، کو ثا، را زبر را، کو ثا را، با زبر با، غین واو زبر غو، بغو، تا زبر تا، بغوتا۔ یہ یا لین ہے۔ تو یا لین کی پہچان بھی یہی ہے، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ یا لین ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگی، جیسے با یا زبر بئی، حمزہ یا زبر ای، با یا زبر بئی، تا یا زبر تئی، ثا یا زبر ثئی، جیم یا زبر جئی، حا یا زبر حی، خا یا زبر خوئی، دال یا زبر دئی، ذال یا زبر زئی، را یا زبر روئی، زا یا زبر زئی، سین یا زبر سی، شین یا زبر شئی، صاد یا زبر صی، ضاد یا زبر ضی، طا یا زبر طی، ظا یا زبر ضی، عین یا زبر عی، غین یا زبر غی،
فا یا زبر فی، قاف یا زبر قی، کاف یا زبر کئی، لام یا زبر لی، میم یا زبر مئی، نون یا زبر نئی، واو یا زبر وئی، ہا یا زبر ہئی، حمزہ یا زبر ای، یا زبر یئی۔ اب یہ یا لین کی مشق ہے۔ حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، اینا، صاد یا زبر صی، فا زیر فی، صیفی، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، ایلی، کاف زبر کا، ایلی کا، غین یا زبر غی، را یا زیر ری، غیری۔ دیکھو یا لین میں اور یا مدہ میں فرق ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہے۔ تو یا ساکن سے پہلے زیر رہے گا اور یا لین سے پہلے زبر رہے گا۔ یا مدہ میں کیا پہچان ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر اور یا لین کی پہچان یا ساکن سے پہلے زبر۔ غیری، یہاں ری کو کھینچیں گے کیونکہ یا مدہ ہے اس کا آگے، غیری، عین زبر آ، لام یا زبر لی، علی، حالی زبر ہا، علیہا، حمزہ واو زبر او، ہا یا زبر حی، او حی۔ یہ یہاں پہ واو لین ہے اور یہاں پہ یہ یا لین ہے۔ او حی، تاپیش تو، او حی تو، حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، واو یا زبر وئی، ابا وئی، حاضر ہی، ابا وئی ہی، عین یا زبر آئی، نون یا زبر نئی، آئی نئی، نون زیر نی، آئی نئی نی، با زبر با، نون یا زبر نئی، بنئی، نون علی زبر نا، بنینا، الف اور اس سے پہلے زبر تو اس لیے الف مدہ ہے۔ یہاں نون کو کھینچیں گے کیونکہ اس کا آگے الف مدہ ہے۔ بنینا، ہا یا زبر ہئی، حالی زبر ہا، ہئی ہا، تا زبر تا، ہئی ہا تا، لام علی زبر لا، را یا زبر روئی، لا روئی، با زبر با، لا روئی با، سین پیش سو، لام یا زبر لئی، سولی، میم علی زبر ما، سلیما، نون زبر نا، سلیمانا۔ اب روے کے ساتھ واو لین اور یا لین کے مشق پڑھتے ہیں۔ اوفی، حول، صوم، سوف، موت، فوز، کوثر، بغوت، این، صیفی، الیک، غیری، علیہا، اوحیت، ابویہ، عینین، بنینا، ہیہات، لا ریب، سلیمان۔ اب انشاءاللہ ایک سورت لیں گے سورہ کافرون اور اس کے بعد اس کا ترجمہ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون، یہاں بڑا قاف ہے، قل چھوٹا کاف پڑھیں گے، کل پڑھیں گے تو اس کا معنی بدل جائیں گے۔ کل کے معنی کھا لو اور قل کے معنی کہہ دو۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ چلو اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں، اور ترجمہ شروع کرنے سے پہلے میں اس کا شان نزول بتاتا ہوں تاکہ اس کا ترجمہ اچھے سے سمجھ میں آئے۔ یہ صورت اس موقع پر نازل ہوئی کہ کچھ مشرکین مکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے۔ ہم مشرکین مکہ کہنے لگے کہ ہم اس بات پر صلح کر لیتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر اللہ نے یہ سورت اتاری، سورہ کافرون، جس میں اللہ رب العزت نبی سے خطاب کر کے فرما رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا
ایھا الکافرون۔ نبی سے خطاب کر کے اللہ فرما رہے آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، نہیں میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو یہ سورت کا ترجمہ پورا ہوا اور آج کا ہمارا سبق پورا ہوا۔ تو مجھے امید ہے یہ سبق پڑھانا آپ کو پسند آیا ہوگا، اور میری گزارش ہے کہ جو چینل پر نئے ہوں، جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لے۔ حافظ ضیاء انصاری چینل کا نام ہے، اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور بازو میں جو گھنٹے کا نشان ہے اس کو بھی دبا دے تاکہ ہر سبق آپ کو آسانی سے پہنچتا رہے۔ اب میں چلتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔